بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب خود کہو گے یا اللہ بس بہت دولت آ گئی۔ قرآن پاک کی یہ سورت 7 بار پڑھ لو، بس غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ 7 دن میں 700 کروڑ مل جائیں گے۔ محترم ناظرین، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہو گے بس میرے اللہ میں رج گیا ہوں، میں بہت غریب تھا۔ پھر ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت اس طریقے سے پڑھ لو اور اپنی جھولی پر پھونک مار دو، عمل کرنے کی دیر ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جاؤ۔ 7 دن میں 70 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتا ہے۔ آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست احباب، قابل احترام میری مائیں بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآنی جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے وہ دور ہو سکے۔ تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کافی لوگوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے۔ تو جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا نام و نشان نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ طریقہ بہت سادہ سا ہے جو آپ کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ صادق دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے طریقے دیے ہیں۔ قرآن میرے رب نے اسی لیے نازل کیا ہے، میرے رب نے اپنے بندے کے لیے دیا ہے۔ جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، پیسے کی کمی ہو، اپنے رب سے رجوع کریں جو آپ کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، اس نے اپنے پیارے بندے کو بنایا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے، یہ اس انسان کا ہے۔ اس سے اللہ کو بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ اور اللہ نے جب بھی کوئی چیز بنائی ہے تو کن فیکون کہا ہو جاؤ ہو جاتا ہے۔ زمین بنائی، کن ہو جو گئی، آسمان بن، کن ہو جا بن گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ساری مخلوقات کو کن فیکون کی صفت سے بنایا ہے، لیکن ایک انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے بڑی چاہت سے بنایا، بڑے لگاؤ سے بنایا۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محنت ہے، اسی لیے قرآن پاک میں قسمیں کھائیں، یعنی اتنی بڑی اللہ پاک نے قسمیں کھا کے اس کے بعد یہ فرمایا ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے بندے کی اہمیت کے لیے قرآن پاک بھیجا ہے کہ میرے بندے کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے ساتھ رجوع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ
اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو آج میرے بھائیوں دیکھ لو، ہمارے گھروں میں قرآن پاک صرف اونچے ستونوں میں رکھا ہوا ہے، صرف الماریوں میں بند کر کے، کپڑوں میں غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر آپ عمل کریں۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور رکھے گا، آپ کو قرآن سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں لے کر آئے گا، آپ کا ایمان خراب کرے گا، وہ خود بھی اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل خوار ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ ذلیل خوار ہو کے گڑھوں میں گر جائے گا۔ جس بندے نے اللہ کے قرآن سے محبت کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کی، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی، تو اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، کافروں کی تعداد ہزاروں تھی، اور ان کے پاس اس دور کی جنگی ہتھیار تھے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعا مانگی، فرمایا اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر میرے صحابہ ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، ان کو لے کے تیری راہ میں نکلا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں بچے گا، تو اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ سے غیب سے مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے اوپر سے آسمانوں سے فرشتوں کو لشکر بھیج دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی طاقت ہے، اور سب سے زیادہ